عباس، جس طرح ہم مسلسل ڈسکس کر رہے ہیں امامت کے ٹاپک پر، امامت کے موضوع پر، اور کئی سارے ایسے ڈاؤٹس ہیں جو ہمارے کلیئر ہو چکے ہیں جی لیکن میرا یہ دل کہتا ہے کہ آج ہمارے وقت کے امام ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں، پردہ غیبت میں ہیں، اور کاش اگر امام ہوتے تو حالات کتنے الگ ہوتے. بالکل صحیح کہا، لیکن ہمارے یہاں ایک ایزمپشن بن چکا ہے کہ غیبت یعنی کہ امام دنیا کے کسی کونے میں، جبکہ ایسا نہیں ہے. حدیث میں یہ ملتا ہے کہ یرونہم ولا یعرفونہم، کہ ہم انہیں دیکھتے ہیں مگر پہچانتے نہیں. تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے گناہ اتنے ہو گئے کہ ہماری آنکھیں گناہ میں اتنی جو ہے شرابور ہو چکی ہے کہ اپنے وقت کے امام کا دیدار نہیں کر سکتی، پہچان بھی نہیں پاتے ہیں. جی بالکل ٹھیک کہا عباس، اور کہیں نہ کہیں یہ ساری باتیں نا یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ جہاں ہم الجل کہتے ہیں ہمارے وقت کے امام کو اتنا پیار کرتے ہیں، اتنا یاد کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ مولا کا ظہور ہو جائے، اور پھر یہ سوچتے ہیں کہ مولا نہیں آتے، جبکہ کمی تو ہمارے جی پریپریشن میں ہے. بالکل. شاید الجل جو ہے ہم ہر نماز کے بعد کہتے ہیں یہ صرف زبان سے ہو گیا ہے اور دل سے نہ ہوا ہے، اور اگر الجل یقیناً دل سے ہوتا تو مولا فوراً آ جاتے، اور کیا منظر ہوگا جب مولا کے ہاتھ پر ہم بیعت کریں گے. بالکل ٹھیک، وہ ایک ایسا منظر ہے جسے صرف اگر ہم امیجن بھی کریں نا تو ہم خوش ہو جاتے ہیں. تو یقیناً جب وہ دن آئے گا، جب ہمیں یہ موقع ملے گا، تو شاید ہماری خوشی کا کوئی اندازہ بھی نہیں جی ہوگا. بالکل. یعنی وہ وقت، یعنی روایات میں ملتا ہے کہ جناب جبرائیل وہ پہلے ہوگے جو اپنے وقت کے امام کے ہاتھوں بیعت کرے گا، اور یقیناً ہماری عقلیں جو ہے معراج پہ پہنچ جائے گی جب ہمارا ہاتھ امام کے ہاتھوں پر ہوگا. انشاءاللہ ڈیفینیٹلی. بالکل. تو ویورز، آج ہمارے پروگرام چرچا ٹائم میں امامت کے موضوع پر ہی ڈسکشن کیا جائے گا، جہاں ہمارا مدعا، ہمارا موضوع ڈسکشن کے لیے وقت کے امام سے جڑے ہوئے سوالات کے ساتھ ہوگا. تو آئیے آج ہمارے پروگرام میں ایک بار پھر چینل ون کے اسٹوڈیو میں موجود ہے عالی جناب مولانا علی عباس خان صاحب. آئیے سب سے پہلے ان کا استقبال کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جس طرح سے ہم نے اپنی تمہیدی گفتگو میں بیعت کے تذکرے کو ہم نے چھیڑا، اور کیونکہ صحیح مسلم میں بھی حدیث پائی جاتی ہے کہ من مات ولیس فی عنق بیعۃ مات میتۃ جاہلیہ، کہ وہ شخص جو مر جائے اور اپنے وقت کے امام کی بیعت کیے بغیر مر جائے تو گویا اس کی موت جاہلیت کی موت ہے. تو کیوں اپنے وقت کے امام کی بیعت کرنا ہے؟ یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے، اتنا تاکید کی گئی ہے اس پہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الاطیبین الاطہرین. اللہم عجل ولیک الفرج. دیکھیے، عقل اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ ہم جس کو مانتے ہیں جی اس کی بیعت کریں. اب ضروری نہیں ہے کہ ہم بیعت کے لیے اس کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھیں. جی بیعت کا معنی یہ ہے کہ ہم آ کے یہ مانیں کہ ہمیں اس کے راستے پر چلنا ہے. ہے. جی. جی وہ جدھر مڑے گا ہم ادھر مڑیں گے، وہ نہیں مڑے گا ہم نہیں مڑیں گے، وہ جنگ کرے گا ہم جنگ کریں گے، وہ صلح کرے گا ہم صلح کریں گے. یعنی ہم اس کو اپنا ایز اے امام، اپنا لیڈر اور اپنا سب سے گائیڈ مانتے ہیں اس کو. اسے کہتے ہیں بیعت. یہ ہر جگہ ضرورت ہوتی ہے. کہیں پر ووٹ لے کے بیعت کی جاتی ہے، کہیں کے اوپر جو ہے وہ بلا کے بیعت کی جاتی ہے، کہیں کے اوپر جو ہے وہ سائن لے کے بیعت کی جاتی ہے. تو بیعت کے مختلف طریقے ہیں. جی. نہیں تو یہ طریقہ ہر زمانے میں رائج ہے. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی آ کے یہ کہے کہ میں اس امام کو مانتا ہوں لیکن میں اس کی بیعت نہیں کروں گا؟ اس کا مطلب یہ کہ آپ نہیں مانتے. ماننے کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے، فالو کرنے کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ بھئی آپ اس کی بات کو سنیں اور اس کو مانیں. لہٰذا عقلی طور کے اوپر انسان جس کو بھی مانے اس کی بیعت کرنا اس کے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے. ضروری ہے. اسی لیے آپ دیکھیں، ابھی آپ نے جس روایت کی طرف اشارہ کیا، اس روایت کا ایک تاریخی پس منظر بھی ہے. کئی طرح سے روایت نقل ہوئی ہے، اہل سنت کی کتابوں میں بھی آئی ہے، شیعوں کی کتابوں میں بھی آئی ہے کہ اگر کوئی انسان اس دنیا سے جائے اور وہ اپنے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو یا امام کی بیعت نہ کیے ہوئے ہو تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے. جی. تاریخ میں ملتا ہے کہ خلیفہ دوم کے صاحبزادے، رات کا وقت تھا، یہ پہنچے حجاج ابن یوسف ثقفی. البتہ یہ آپ کو بتا دوں، یہ وہ شخص ہیں کہ جب پوری امت نے تیسرے خلیفے کے بعد مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہ بیعت کر لی. یعنی تاریخ میں آپ کو صرف ایک ایسا ایپیسوڈ ملے گا کہ جہاں پر تمام امت نے مل کے ایک کی بیعت کی ہے. جی. ایسا کبھی نہیں ہوا تھا.
یعنی پچھلے 25 سال میں ایسا نہیں ہوا تھا، کیونکہ پہلے والے خلیفہ کے بارے میں صرف مدینے کے کچھ لوگوں نے بیعت کی تھی، بعد میں آگے بڑھی بات، دوسرے والے میں تو انہیں آ کے نومینیٹ کر دیا تھا کہ بھئی میرے بعد یہ خلیفہ ہیں، تیسرے والے میں شورا بنا دی گئی تھی، پہلا یہ موقع تھا کہ پبلک خود آ رہی تھی سامنے سے سامنے سے، اور سب آ رہے تھے، اور سب نے آ کے بار بار اصرار کیا کہ یا علی نہیں آپ ہی قبول کریے، کیونکہ دیکھ چکے تھے، مسئلہ سمجھ گئے تھے، تو سب نے بیعت کی۔ اس وقت یہ صاحب وہ تھے کہ جنہی نے مولا کائنات کی بیعت نہیں کی۔ تاریخ بہرحال اپنا رزلٹ دے دیتی ہے، تقریباً 25 سال کے بعد، 25-26 سال کے بعد اس واقعے کے، رات کے اندھیرے میں یہ پہنچے حجاج ابن یوسف ثقفی کے دروازے پہ، اور جا کے انہیں کھٹکھٹایا۔ حجاج اپنے حالت میں سو رہا تھا، اب اس نے آ کے دربان نے دروازہ کھولا، کون؟ انہیں اپنے آپ کو پہچانوایا کہ بھئی میں مسلمانوں کے خلیفے کا بیٹا ہوں۔ کہا کیا کام ہے؟ کہا مجھے حجاج سے کام ہے۔ اب یہ گئے جا کے اس نے بتایا کہ بھئی فلاں فلاں صاحب آئیں اتنی رات میں، تو ان سے کہا کہ بھئی صبح آنا، لیکن نہیں مجھے ابھی ملنا ہے۔ خیر بہرحال ایسی شخصیت تھے، حجاج نے بھی اجازت دے دی کہ آ جائے، تو حجاج کمبل اوڑھے ہوئے لیٹا ہوا تھا، تو یہ آئے، وہ اٹھا بھی نہیں اپنی جگہ سے۔ میں کہا کیا بات ہے؟ کہا میں ابھی رات میں مجھے نبی کی یہ حدیث یاد آئی کہ اگر کوئی مر جائے اور اس کے اوپر اپنے وقت کے امام کی بیعت نہ ہو تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے، اور میرے ذہن میں آیا کہ اگر میں آج رات میں مر گیا اور میں نے یزید کی بیعت نہ کی تو کیا ہوگا؟ تو میں ابھی اس ٹائم پہ شام جا نہیں سکتا، تو تم اس کے کیا ہو؟ نمائندے ہو یہاں پر، لہٰذا میں تم سے بیعت کرنے آیا ہوں اتنی رات میں۔ حجاج کو بڑا غصہ آیا، تو بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ اس نے کہا کہ جب لوگ علی کی بیعت کر رہے تھے تب تمہیں یہ روایت یاد نہیں آئی تھی؟ تو اس نے ہاتھ بھی آگے نہیں بڑھایا، پیر اپنا نکالا، کہا اسی پہ بیعت کر لو۔ آپ دیکھیں کس طرح سے تاریخ تکرار ہوتی ہے، تو اگر ضرورت نہ ہوتی سامنے تو ایسے ایپیسوڈ آپ کو کیوں ملتے تاریخ کے اندر؟ جی تو ہر انسان سمجھتا ہے کہ بھائی وقت کے امام کی بیعت ضروری ہے، البتہ یہ اب یہ سٹائل ضروری نہیں ہے کہ آدمی کہے بھائی آپ جس کی بیعت کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں اس کے راستے کے اوپر کیا ہے چل رہا ہوں، یعنی وقت پڑنے پر جو ہے بیعت پیروں پہ بھی کی جا سکتی ہے، جیسا کہ ہم نے حجاج کے برنامے میں دیکھا۔ جی جس طرح بات ہوتی ہے بیعت کی، تو وہیں یہ جاننا بھی ضروری ہے مولا صاحب کہ اگر ہم بات کریں ہمارے آج کے وقت کے امام کی، اور صرف اگر یہ تصور کرے کہ مولا اگر نہیں ہوتے تو پھر آج دنیا کا کیا حال ہوتا؟ دیکھیں اس کے پیچھے بھی یہ روایت کا ریزن ہے اور عقلی ریزن بھی ہے۔ عقلی پہلے میں بیان کرتا ہوں، پھر روایت سے اس کی تائید۔ پروردگار اپنی مخلوقات سے رابطہ رکھتا ہے، کنیکشن اس نے خلق کیا ہے، کنیکشن ہے، لیکن آپ مادی دنیا میں دیکھیں کہ جب کوئی چیز کمزور ہوتی ہے اور کوئی چیز بہت ہی پاورفل ہوتی ہے تو ان دونوں کا ڈائریکٹ کنیکشن نہیں ہو پاتا، جی بیچ میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے کی کہ جو بیلنس کر پائے اس کو۔ جی بالکل، یہ ہر دنیا میں ہر آدمی سمجھتا ہے۔ جی اگر وہ چیز جو بیچ میں دونوں کو بیلنس کر رہی ہے آپ اس کو ہٹا لیں تو کنیکشن ٹوٹ جائے گا۔ کنیکشن کا ٹوٹنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز ختم ہو جائے گی۔ خداوند متعال نے امام کو کنیکشن بنایا ہے اپنے اور مخلوقات کے بیچ، جی اسی لیے ہم کہتے ہیں وہ مثل پروردگار ہے، مثل نہیں، لیسا کمثلہ شیء، پروردگار کی کوئی مثل نہیں ہے، لیکن قرآن کہتا ہے وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، پروردگار بہترین مثل رکھتا ہے۔ جی یعنی کیا؟ یعنی خدائی صفات ہیں، خدا نہیں ہے، جی انسان ہے، عبد ہے، مخلوق ہے، لیکن تمام دنیا کی اور کائنات کی چیزوں سے کیا ہے؟ افضل ہے۔ جی یعنی ہم اور آپ جیسے نہیں ہے، نہیں ہے، جی بالکل، گرچہ انسان ہے
لیکن اعلیٰ ترین درجے پہ انسانیت کے کیا ہے؟ فائز ہے. فائز ہے. اب یہ جو جس کو ہم لوگ کبھی اپنی زبان میں انسان کامل بھی کہتے ہیں، یعنی سب سے ہائی ڈگری رکھنے والا انسان، بالکل سب سے عظیم. جی سب سے عظیم. تو یہ کس سے نزدیک ہوگا؟ سب سے پروردگار. پروردگار سے اور دوسری طرف سے کیونکہ یہ انسان ہے جی تو انسانوں سے بھی اس کا کیا ہے؟ کنیکشن رہے. جی بالکل. اس کو کہتے ہیں رابطہ خالق اور مخلوق کے درمیان. جی یعنی کنیکٹنگ لنک ہے. جی اب اگر آپ نے اس کو بیچ سے نکال دیا تو کیا ہوگا؟ کنیکشن نہیں بن پائے. اور اگر کسی کا خدا سے کنیکشن نہیں ہے تو وہ چیز باقی رہ سکتی ہے؟ آبویسلی نہیں. نہیں رہ سکتی، کبھی نہیں رہ سکتی ہے. اب روایت بھی یہی کہتی ہے. روایت کے الفاظ ہیں لولا الحجہ، اگر حجت نہ ہو لساخت الارض باہلہا، زمین والوں کے ساتھ ختم ہو جائے گی. بالکل ٹھیک. ناٹ ایون اے سنگل مومنٹ. نو زمین والوں کے ساتھ ختم. لولا الحجہ، اگر حجت نہیں. جی اس لیے ہم کسی بھی لمحہ حجت کا انکار، نہیں کر سکتے. یہ ضروری نہیں کہ ہمارے سامنے ہو، جی حجت کا ہونا ضروری ہے. جی بالکل. بھائی اگر ہم اس کی ذمہ داریوں پہ عمل کریں گے تو حجت ہمارے سامنے ہے. جی لیکن اگر ہم آ کے کوتاہی کریں گے، اگر ہم آ کے اس کی بات کے اوپر آگے نہیں بڑھیں گے تو پروردگار نیچرل طریقے سے اپنی حجت کے آگے کیا کرتا ہے؟ حفاظت کرتا ہے. جی بالکل ٹھیک. اب یہاں پہ میں- حفاظت جی. کرتے ہیں لیکن وہ ہمیں پروٹیکٹ سن کی طرح ہی کر رہے ہیں کہ کہتے ہیں نا کہ اگر سورج کے آگے بادل آ جائے پھر بھی سورج تو اپنا بھائی کام انجام دے مشکل رہا ہے. ہماری طرف سے، جی امام کی طرف سے امام تو کی نہیں. طرف سے نہیں جیسے ہوتی. کہ شروع میں عباس نے بھی اس روایت کو پڑھا کہ امام ہیں ہم نہیں پہچان ہم پاتے. نہیں جی، پہچان بالکل. پاتے. ہم نہیں پہچان، ہمارے درمیان ہے. اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ جب انشاءاللہ حضرت تشریف لائیں گے تو بہت سے لوگ کہیں گے ارے میں نے تو ان کو یہاں دیکھا تھا، بالکل ٹھیک. میں نے تو ان کو وہاں دیکھا تھا. تو امام کے وجود کے بغیر تو کائنات چل نہیں سکتی ہے، امام کا ہونا ضروری ہے. اور یہ آ کے مان لینا کہ جب وہ وقت آئے گا وہ پیدا ہوں گے آئیں گے، یہ کانسیپٹ کلیئر نہیں ہو پاتا. جی اور یہاں پہ میں آخر میں سوال پوچھنا چاہوں گا کہ کس طرح سے ہم اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں، کس طرح سے ہم اپنی معرفت میں اضافہ کر سکتے ہیں ان کے لیے؟ دیکھیے کچھ باتوں کا یہاں پہ ہمیں دھیان دینا پڑے گا، اور شاید میرے خیال میں یہ جو ہم نے 2-3 ایپیسوڈ اپنے ناظرین کے سامنے پیش کیے اس کی سب سے اہم بات ہے اور سب سے اس کا خلاصہ ہوگا کیا کریں کہ امام کو پہچانیں. جی اور اس سے میں ایک قدم آگے بڑھوں. آخر پہچان کے ہمیں کرنا کیا ہے؟ پہچان کے ہمیں اپنے آپ کو امام سے اٹیچ کرنا ہے. ایک جوان اگر اپنے آپ کو امام سے نہ جوڑ پائے، یقین رکھیے خدا سے بھی نہیں جوڑ سکتا. بالکل سے. کیونکہ خداوند متعال نے ڈائریکٹ راستہ رکھا نہیں ہے. بالکل. اس نے کہا ہے ان کے ذریعے سے آؤ، وسیلہ. وسیلہ جی. فابتغوا الیہ وسیلہ. جی اور اس میں کوئی شرک نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم امام کو خدا کا درجہ نہیں دیتے بالکل سے. ہیں. جی آپ دیکھیں کتنے کام آج کل ہم لوگ دنیا میں کر رہے ہیں بغیر وسیلے کے نہیں ہو نہیں پاتے. ہو سکتا. بالکل ابھی صحیح. پرنسپل تک کی بات پہنچانی ہے تو ہم ٹیچر کو لیٹر جی. دیتے ہیں، پرنسپل تک نہیں جاتے. نہیں میں زندہ اگزامپل دوں، میری اور آپ کی بات بغیر اس کیمرے کے نہیں پہنچ پائے گی. ایک کیمرہ ایک وسیلہ بن وسیلہ گیا. ہے. جی جی آپ کہیں نہیں بھائی اس کو تو بند کر دیجیے، تو پھر ٹھیک ہے، پھر کنیکشن کیا ہوگا؟ کٹ ہو جائے گا. کٹ ہو جائے. جی کیا کریں کہ امام سے ہمارا کنیکشن ہو؟ پہلی چیز امام کو پہچانیں، کتابوں کو پڑھیں، امام کی صفات کے بارے میں جانیں، یا کہ یقین کریں دھیرے دھیرے کہ امام انسان ہیں، ہم جیسے انسان نہیں ہے. جس طرح سے آپ نے کہا انسان کامل ہے. ہاں. جی جی دیکھیے کینڈل کا جو نور ہوتا ہے وہ بھی نور ہوتا ہے، سورج کا نور بھی کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی نور. وہ بھی نور ہوتا ہے. اور فرق ہے. لیکن کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ آبویسلی ناٹ. کوئی ربط نہیں ہے. جی انسان ہے لیکن انسانیت میں وہ اعلیٰ درجے پر ہے، اور ہم تو اللہ ہی جانے کہاں پر. جی جی بالکل. تو امام کی صفات کو پہچانیں، نمبر 1. نمبر 2 ان کو حاضر سمجھیں. دیکھیے جمعے کے دن امام علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہے. زیارت میں کئی صفات آئی ہیں، اس میں سے ہے عین الحیات، زندگی کا چشمہ، بے جی شک. یا بعض روایت میں عین اللہ الناظرہ، اللہ کی دیکھنے والی آنکھ. آنکھیں. جی بالکل. آج کل آپ نے دیکھا ہوگا بہت زیادہ چلن ہو گیا، ہر جگہ آپ کو CCTV کیمرہ ملے گا. کیوں لگا دیتے ہیں بھائی؟
سب چیزوں پہ نظر نظر رکھنی رکھنے ہے. کے لیے اور وہاں لکھ کے بھی لگا دیتے ہیں کہ آپ کیمرے کے سرویلنس میں ہیں. تو اب آدمی کیا کرتا ہے, سنبھل کے چلتا ہے, جی دیکھ کے بولتا ہے. جی. کیوں؟ کیونکہ وہ کیمرے کی زد میں ہے. جی, پر ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے وقت کے امام تو ہمیں دیکھ رہے ہیں. سب سے بڑے CCTV کیمرہ تو وہی, ان کی آنکھیں ہمیں دیکھ رہی ہے. اگر انسان اس بات کا یقین کر لے, آپ بتائیے پولیس کی ضرورت ہے؟ آپ بتائیے یہ سب مسائل کھڑے ہوں گے؟ نہیں ہوں گے. امام فرماتے ہیں اگر ہماری توجہ تمہارے پر نہ ہوتی تو تم اب تک کے ختم ہو جاتے. بالکل ٹھیک. ہم نہیں تمہیں بھولتے ہیں, ہم بھول جائیں, امام ہمیں نہیں بھولتے ہیں. تو ایک چیز یہ اس کے پر کا, اب اس کے لیے بہت سے طریقے آپ اپنا سکتے ہیں. جیسے نماز کے بعد امام کی جب زیارت پڑھیں تو صرف ایک زبان پہ الفاظ نہ ہوں, بے شک. بھائی جیسے آپ کسی بڑے انسان کو سلام دیتے ہیں بھائی بہت ہی ادب سے. احترام کے جی، ساتھ, جی. ادب کے ساتھ, پورے فوکس جھک کے ساتھ. جی. پورے فوکس کے ساتھ. بعض اوقات دیکھا پبلک بس ایسے ہی کوئی دھیان بھی نہیں ہے, ایسی ورڈنگ ہے زبان پہ چل رہی, یہ کون سا سلام ہے؟ بھائی امام ہمارے سلام کو سنتے ہیں, جواب دیتے ہیں. ایکچولی ہم نے نا مولانا صاحب اس بات کو نا ایک ریچول بنا لیا ہے کہ جیسے صبح میں اٹھ کے چائے کا کپ پینا ہی ہے, اسی طرح صبح میں اٹھ کے امام کو سلام بھیجنا ہی ہے. ایک فارمیلٹی ہوگی کہ ہر نماز کے بعد تسبیح پڑھے, زیارت پڑھ کے چلے گئے, ہمارا دھیان کہیں اور لگا رہے. وہی ہے نا, یعنی جس میں روح نہیں ہے. جی جی. تو جب تک روح نہیں ہے تو اس میں زندگی کیسے ہے؟ ایگزیکٹلی. تو اس میں آپ کیسے ہو پائے گا؟ مطلب آپ جیسے آپ یہی سوچیں نماز میں اگر کوئی یہ کام کرے تو کیا ہوگا؟ تو یہ تو روزانہ کا ہے. دعائے عہد ہے, بہت تاکید کی گئی ہے روایات میں. حتیٰ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی 40 دن یہ دعا پڑھ لے جی نماز صبح کے بعد تو ضرور وہ امام کے صحابیوں میں سے ہوگا. بے شک. آپ سوچیں کیوں؟ کیونکہ اس کا مطلب یہ آدمی کی 40 دن نماز صبح قضا نہیں ہوئی ہے. نہیں ہو رہی. جس کی 40 دن نہیں قضا اس کی عادت بن جاتی ہے. جی بالکل. جو نماز صبح کا پابند ہے وہ ظہر عصر کا تو پابند ہو گئی, مغرب اور عشاء کا تو پابند ہو گئی. سب سے زیادہ خطرہ کہاں ہوتا ہے؟ فجر. فجر کا ہوتا اور ظہر بھی فجر کے عالم میں ہوگا. جی بالکل. تو اب جو نماز کا پابند ہے وہ دوسری چیزوں کی بھی پابندی کرتا ہے. یعنی باقاعدہ ایک طریقہ بتایا گیا ہے, یہاں سے شروع کرو. ہاں, یا ویکلی دعائے ندبہ ہے, کم سے کم اس کا ٹرانسلیشن پڑھ کے دیکھیں کہ اس میں کیا کہا گیا ہے, کس طرح سے امام کو پکارا جاتا ہے, امام کی کون سی صفات بیان کی گئی ہیں. یا نہیں امام کی سلامتی کے لیے صدقہ دینا, چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. چھوٹی انسان کوئی نیک کام کر رہا ہے اس میں امام کو یاد کرے, امام کو شریک رکھے. یہ ساری چیزیں انسان کے اندر ایک جذبہ لے کے آتی ہیں کہ وہ امام سے کیا رہے, ربط میں رہے, اٹیچ رہے وقت کے امام میں. ایسا آدمی ہے کہ جو کہہ سکتا ہے اللہم عجل ولیک الفرج. جی بالکل. یہ جب کہے گا تو پھر اس کی آواز میں درد ہوگا, اس کی آواز ایک زندہ انسان کی آواز ہوگی, اس کی آواز اثر کرے گی. بالکل ٹھیک. اور جب یہ آوازیں اثر کرے گی تو انشاءاللہ وہ دن جلد آ جائے گا جب ہمارے وقت کے امام ہمارے بیچ ہوں گے. امام کو ایسی آواز چاہیے. جی امام کو ایسی آواز چاہیے. نہیں تو جو اس ٹائپ کی آوازیں ہیں وہ تو ہیں, اگر اس کے اوپر ضرور ٹکا ہوتا تو اب تک تو 1000 بار ہو چکا ہوتا. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. امام کو ایسے صحابی چاہیے کہ جو میدان سے پھاٹے نا, جو ان کے اشارے کے اوپر عمل کریں. ابھی ہم کر کے دکھائیں, جب تک کہ ہم پروف نہیں کریں گے اس بات کو کہ مولا ہم تیار ہیں. دیکھیے بھائی لیڈر کیوں کھڑا ہوگا جو جب دیکھ رہا ہے کہ اس کی سینہ ہی نہیں تیار ہے. ہارون مکی کا واقعہ. جی ہارون مکی کا واقعہ کہ صرف کہنے کے لیے باتیں رہ گئی ہیں. انشاءاللہ بہرحال جو ہمارے جوان کر رہے ہیں وہ بھی قابل قدر ہے, بس اس کو تھوڑا سا آگے بڑھانے کی ضرورت ہے, اس میں تھوڑی سی کوالٹی لانے کی ضرورت ہے, اس میں تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے. انشاءاللہ کہ یہ ساری چیزیں بھی آئیں اور وہ دن جلد آئے کہ ہم انشاءاللہ امام کے ظہور کو دیکھیں اور امام کے ہاتھوں کے اوپر بیعت کریں اور ان کے مشن کو انشاءاللہ آگے بڑھائیں. جی بالکل ٹھیک ہے آپ نے. مولانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت ہمیں دینے کے لیے, ساتھ ہی اس بات پر زور دینے کے لیے کہ ہمیں اپنے وقت کے امام کے لیے صرف کہنا ہی نہیں ہے بلکہ تیاری بھی کرنی ہے. اتنا میں کہنا چاہوں گا کہ معرفت امام معرفت خدا ہے, کیونکہ امام جو ہے وہ کنیکٹنگ لنک ہے اب اور معبود کے درمیان. اب اس معرفت کے ساتھ اگر ہم اللہ جل کہیں گے, اللہم اجل ولیک الفرج کہیں گے, تو امام کا ظہور حتماً ہونا ہے. بالکل ڈیفینیٹلی. ویورز آخر میں بس آپ سے یہی کہنا چاہیں گے کہ جس طرح مولانا صاحب نے کہا کہ اگر آپ پروردگار تک پہنچنا چاہتے ہیں تو وسیلہ امام ہے,
ضرورت ہے ہمیں اپنے آپ کو وقت کے امام کے لیے تیار کرنے کی، ضرورت ہے ہمیں اس تیاری پر توجہ دینے کی، اور ضرورت ہے کہ جب ہم الاجل کہیں تو یہ الاجل ہمارے زبان سے نہیں بلکہ ہمارے دل سے نکلے، تاکہ واقعاً ہمارے مولا ہمارے بیچ آ سکے۔ اسی امید کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ۔ پیغام انسانیت، شکریہ۔